بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ طہارت کا بیان وضو کا طریقہ۔ جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئیں، پھر مسواک کر دیں، پھر مسواک کریں داہنے ہاتھ سے، پھر 3 بار کلی کریں، خوب اچھی طرح کے حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچائیں۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہو تو چھڑائیں، پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں کہ اندر ناک کی ہڈی تک پانی پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈالیں، ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئیں۔ اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹوڑی تک اور دہنی کلپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، اور داڑھی ہو تو اس سے بھی دھوئیں اور اس میں خلال بھی کریں، لیکن احرام باندھے ہو تو خلال نہ کریں۔ پھر کونیوں سمیت کچھ اوپر تک اور دونوں ہاتھ 3 بار دھوئیں، پھر ایک بار مسح کریں، اس طرح پر کہ دونوں ہاتھ در کر کے انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائیں، اور ان چھائیوں انگلیوں کی پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف خودی تک لے جائیں، اور اس طرح کے کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائیں، یوں کہ دونوں گدیاں سر کے دائیں بائیں حصے پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائے۔ اب کلمہ کی انگلی کی پیٹھ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھوں کے پیٹ سے کان کے اور اوپر کا مسح کریں، اور انگلیوں کے پیٹ سے گردن کا مسح کریں، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر دہنے پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئیں اور ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، پھر اس طرح بایاں پاؤں دھوئیں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کریں۔ اب وضو ختم ہوا، اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی، اس کے بعد وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھیں۔ اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لیں کہ بیماریوں کی شفا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورۃ انا انزلنا یہ پڑھیں۔ بہتر ہے کہ دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھیں، اور کلمہ شہادت بھی پڑھیں۔ یہ وضو کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا، اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ان چیزوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔